اس سے اگلے روز ہم اپنی مہم پر روانہ ہو گئے اور آبادی سے بہت دور ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں یکلخت زمین ڈھلوان شکل اختیار کر گئی۔ یہ دراصل ایک بے آبوں کی آبادی تھی جس کے دونوں جانب اونچے اونچے آتش فشاں پہاڑ تھے جو ہزارہ سال پہلے کبھی زندہ تھے۔ اس وادی میں تیز رفتار ہوا کے جھکڑوں سے سابقہ پڑا جس سے گینڈوں کا تعاقب کرنے میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہوا ہماری جانب سے وادی کے اندرونی حصے کی طرف چلنے لگتی تھی تو گینڈے انسانوں کی بو پا کر ہوشیار ہو جاتے تھے اور انہیں گھیرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی تھی۔ ایک موقع پر تو میرے ملازموں میں سے چھوٹا لڑکا مرتے مرتے بچا۔ قصہ یوں ہوا کہ اس نے رائفل چلانا ابھی سیکھا ہی تھا اور اسے کسی جانور پر آزمانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ایک روز گینڈے کو جھاڑیوں کی قطار کے ساتھ ساتھ ٹہلتے پایا اور رائفل لے کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے یہ کارنامہ چپکے سے سر انجام دینے کی خوشی میں مجھے اور دوسرے ساتھیوں کو بتانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ گینڈے نے اگرچہ لڑکے کو اپنے پیچھے آتے دیکھ لیا تھا مگر اس نے شرافت سے کام لیتے ہوئے لڑکے پر فوراً حملہ نہ کیا بلکہ بھاگتا ہوا جنگل کے گھنے اور تاریک حصے میں چلا گیا۔ لڑکے نے اسے جو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو بے تحاشا اس کے تعاقب میں دوڑا اور ایک فائر بھی جھونک مارا۔ بس پھر کیا تھا، گینڈا غیظ و غضب کی تصویر بن گیا اور فوراً پلٹ کر لڑکے کی طرف آیا۔ اگر یہ لڑکا پھرتیلا اور چست نہ ہوتا تو ختم ہو چکا تھا۔ یوں ہی گینڈا قریب آیا، یہ اچھل کر ایک جانب ہٹ گیا اور اسی اثنا میں رائفل لڑکے کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ گینڈا اپنے ہی زور پر کئی گز آگے نکل گیا لیکن فوراً ہی گھوم کر آیا اور اس سے پیشتر کہ لڑکا اپنی اوسان بحال کر سکے گینڈے نے سر جھکایا اور ایک ہی جست میں لڑکے کے قریب پہنچ کر ٹکر ماری۔ لڑکا ایک طرف ہٹا اور گینڈے کا سینگ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ گینڈے نے زور سے جھٹکا دیا اور لڑکا فضا میں اڑتا ہوا بہت دور جھاڑیوں کے ایک گھیرے میں گرا جہاں ذرا کشادہ جگہ تھی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ فائر کی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی تھی۔ ہم سب اسی جانب دوڑ پڑے اور بہت تلاش کے بعد لڑکے کو جھاڑیوں کے اندر پڑے پایا جو اس وقت بھی بے ہوش تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس حادثے کے باوجود اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی اور وہ چند منٹ میں ٹھیک ہو گیا۔ جب میں نے اسے اس جلد بازی پر ڈانٹ ڈپٹ کی تو کہنے لگا، بوانا مجھے بالکل پتا نہیں تھا کہ گینڈا ریل کے انجن کی طرح ایک دم دوڑتا ہوا آئے گا۔ اس نے تو مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر گینڈا کبھی کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ گینڈے کو قدرت نے قوی ہیکل جسم عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کے عجیب و غریب طریقے بھی سکھائے ہیں۔ دوڑ کر حملہ کرنے کا انداز اتنا بھیانک اور روح فرسا ہے کہ ایک آدمی تو کیا، ہاتھی جیسا عظیم ڈھیل ڈول رکھنے والا حیوان بھی خوف زدہ ہو کر اس کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ خود میں نے بارہا یہ دلچسپ منظر دیکھا ہے کہ ہاتھی اور گینڈے ایک ہی جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے پودے اور شاخیں چرنے میں مصروف ہیں کہ یکایک کسی ہاتھی اور گینڈے کا آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی دلچسپ تماشا دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا، اسے یہاں درج کرتا ہوں۔ گینڈے کو دیکھ کر ہاتھی غضبناک ہو کر چنگاڑا اور آگے بڑھ کر اسے اپنی سونڈ میں جکڑنے کی کوشش کی۔ گینڈا بھی غافل نہ تھا، اس نے ہاتھی کا وار خالی کر دیا اور پیچھے مڑ کر بھاگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہاتھی سے ڈر کر بھاگ گیا ہے، لیکن 50-60 گز دور جا کر وہ دفتن رکا اور ہاتھی کی جانب رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ گینڈا اب لڑائی کے لیے پوری طرح مستعد، گردن جھکا کر اپنے اگلے دونوں پاؤں زمین پر مار رہا تھا اور چھوٹی سی دم اوپر اٹھ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ گینڈا اب پورے جوش و خروش میں ہے اور یہ حالت ایسی ہے کہ ہاتھی تو ایک طرف، شیر بھی سامنے ہو تو گینڈا پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ چند ثانیے تک اچھلنے کودنے اور حلق سے ٹکرانے کی آوازیں نکالنے کے بعد گینڈا اپنے حریف کی جانب پوری قوت سے دوڑا اور اس کی اگلی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ٹکر ماری۔ یہ ٹکر ایسی زبردست تھی کہ ہاتھی سنبھل نہ سکا اور ایک جانب دھم سے جا گرا۔ اس کا گرنا گویا بھونچال کا آنا تھا۔ زمین کانپ گئی اور چرند پرند ہراساں ہو کر شور مچانے لگے۔ ہاتھی کے گرتے ہی گینڈا اس کے اوپر جا پڑا اور پھر تو ان دونوں میں ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ میں ایک درخت پر بیٹھا ہوا جنگل کے ان دو قوی الجثہ جانوروں کا مقابلہ دیکھ رہا تھا جو بہت کم شکاریوں کے مشاہدے میں آتا ہے۔ گینڈا اپنے حریف کو بری طرح رگڑ رہا تھا اور چند ہی منٹ میں اس نے ہاتھی کو بے دم کرنے کے بعد خوب ٹکریں ماری، مار مار کر اس کا سارا جسم لہو لہان کر دیا۔ گینڈا بار بار پیچھے ہٹ کر اچھلتا اور اپنا لمبا نوکدار سینگ ہاتھی کے جسم میں پیوست کر دیتا اور ہاتھی سونڈ اٹھا کر بھیانک آواز میں چیخ مارتا۔ اس نے کئی مرتبہ گینڈے کو اپنی سونڈ کے ذریعے قابو میں کرنا چاہا مگر گینڈے کی پھرتی اور ہوشیاری کے آگے ہاتھی کی ایک نہ چلی۔ ہاتھی جب بالکل ہی نڈھال ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو گینڈے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب گینڈا بار بار اس کے گرد چکر لگاتا اور اپنا سینگ اس کے گوشت میں گھونپتا رہا۔ نامعلوم ان کی لڑائی کب تک جاری رہتی کہ معاً شیر کی گرج سے جنگل گونج اٹھا
غالباً وہ کہیں قریب ہی موجود تھا اور اس کے آرام میں اس لڑائی سے خلل پڑا تھا۔ شیر کی آواز سنتے ہی ادھر تو میں نے اپنی رائفل سنبھالی اور ادھر حیرت انگیز طور پر گینڈے اور ہاتھی نے اپنی جنگ ختم کر دی۔ چند منٹ تک دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہانپتے رہے۔ اتنے میں شیر پھر دھاڑا تو گینڈا اچھلا اور دوڑتا ہوا ایک جانب چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زخموں سے چور چور ہاتھی بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسری جانب چلا گیا۔ ان دونوں کی لڑائی کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ شیر جس کی تلاش میں 15 دن سے مارا پھر رہا تھا یکا یک میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے پہلے تو آ کر میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ گینڈے اور ہاتھی کے جسم سے جو خون گرا تھا اسے سونگھتا رہا اور پھر منہ اٹھا کر دھاڑا۔ غالباً خون دیکھ کر اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شیر گینڈے کی بو پا کر اسی جانب چلا جدھر گینڈا گیا تھا۔ میں نے رائفل کا نشانہ لیا اور لبلبی دبانے ہی والا تھا کہ ایک دلچسپ واقعہ ظہور میں آیا۔ گینڈا زیادہ دور نہیں گیا تھا بلکہ وہاں جھاڑیوں میں چھپا سستا رہا تھا۔ شیر نے اسے دیکھ لیا تھا اور گینڈا بھی اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر تاڑ گیا تھا۔ جنگل کا بادشاہ کسی اچھی نیت سے نہیں آ رہا، بس ایک بار پھر وہ اپنے طاقتور دشمن سے دو ہاتھ کرنے نکلا۔ اگرچہ شیر تازہ دم تھا اور گینڈا ہاتھی سے جنگ کرنے کے بعد زخموں سے چور تاہم اس نے شیر کا جی توڑ کر مقابلہ کیا۔ شیر گھراتا ہوا گینڈے پر حملہ آور ہوا اور اس کی گردن پر اپنے اگلے دونوں پنجے گاڑ دیے۔ گینڈے کی گردن سرخ خون سے تار ہو گئی، لیکن شیر کی نسبت وہ کہیں زیادہ جاندار اور وزنی تھا۔ اس نے گردن کو زور سے جھٹکا دیا تو شیر کئی لڑکیاں کھا کر دور جا گرا۔ اب تو اس کے بھی غیظ و غضب اور تیش کی انتہا نہ رہی۔ ایک ہی جست میں وہ پھر گینڈے کے سر پر آ گیا اور اس پر بری طرح حملہ کیا کہ گینڈا جلد ہی زمین پر گرا اور اپنے ہی خون میں لوٹ لگانے لگا۔ شیر نے اب اس کی گردن اپنے جبڑے میں دبا لی تھی۔ عین اسی وقت میری دونالی رائفل سے فائر ہوئے اور دونوں گولیاں شیر کا بھیجا پھاڑتی ہوئی نکل گئیں اور اس طرح جنگل کا یہ خونی ڈرامہ 1 گھنٹے 20 منٹ بعد ختم ہو گیا۔ لیکن گینڈے میں ابھی جان باقی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شیر حرکت نہیں کرتا تو لوٹ پوٹ کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر انہی جھاڑیوں کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ میری رائفل نے اس کا قصہ پاک کر دیا۔ اب مجھے افسوس تھا تو اس ہاتھی پر جو بچ کر نکل گیا، ورنہ میں ایسا شکاری ہوتا جس نے ایک ہی دن میں ہاتھی، گینڈے اور شیر کو مار کر ریکارڈ قائم کر لیا تھا۔ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ گینڈا سبزی خور حیوان ہونے کے باوجود درندوں کے مقابلے سے کتراتا نہیں اور اس میں بھی بہادری اور جرأت کے وہی اوصاف موجود ہیں جو شیروں اور چیتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہاتھیوں کی طرح گینڈوں پر بھی مستی اور جوش کا ایک وقت آتا ہے اور ان دنوں میں وہ نہایت مضطرب اور کسی قدر بد مزاج ہو جاتا ہے۔ جنگل کے دوسرے جانور اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہی دور دور پناہ لیتے ہیں اور گینڈوں کے علاقے کی جانب پھٹکنے کی جرأت نہیں کرتے۔ اس موسم میں مادہ گینڈا بچہ دیتی ہے اور کبھی کبھار کسی مادہ کو اپنانے کے سلسلے میں کئی گینڈے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور خوب زور و شور سے لڑائی ہوتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے، ایک نہایت ہی ضروری کام کی تکمیل کے لیے فوری طور پر مجھے نیروبی جانا پڑا۔ میری بیوی ان دنوں وہیں تھی اور اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میں مسلسل اپنی جان جوکھوں میں ڈالے رہوں۔ چنانچہ اس نے مجھے بلانے کے لیے پے در پے خط لکھے اور پھر بیماری کا بہانہ کیا۔ میں ہرگز ان چالوں میں نہ آتا۔ اگر نیروبی کے کمشنر کا خط مجھے نہ ملتا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور ظاہر ہے کہ کوئی ضروری بات ہوگی جس کے لیے کمشنر نے خود مجھے خط لکھا۔ میرا خیال تھا کہ نیروبی میں زیادہ سے زیادہ مجھے 1 ہفتہ لگ جائے گا، لیکن وہاں کچھ ایسے جھنجٹوں میں پھنس گیا کہ پورے 2 ماہ بیت گئے۔ اس دوران میں کونی میں پھر گینڈوں کی ہلاکت خیز سرگرمیاں اپنے عروج پر آ گئی اور واقعہ یہ تھا کہ بارش کا موسم شروع ہو چکا تھا اور گینڈوں پر مستی اور جوش و خروش کا عالم طاری تھا۔ اس مرتبہ میرے ساتھ نیروبیا کے چڑیا گھر کے منتظم اعلیٰ مسٹر ساویج بھی آئے تھے، جن کو حکم ملا تھا کہ لندن چڑیا گھر کو بیچنے کے لیے گینڈے کا بچہ پکڑ کر لائیں۔ مسٹر ساویج نے مجھ سے کہا کہ اگر گینڈے کے بچے کو پکڑ لیا جائے تو اس کی اچھی قیمت چڑیا گھر والوں سے وصول ہو سکے گی۔ چنانچہ میں نے اپنے نوکروں اور دوسرے باشندوں کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر وہ کسی مادہ گینڈے کے ساتھ بچے کو دیکھیں تو فوراً مجھے خبر کر دیں۔ میں اب تک اس مہم میں 75 گینڈے ہلاک کر چکا تھا۔ یہ بلا شبہ ایسا ریکارڈ ہے جسے آج تک دنیا کا کوئی شکاری توڑ نہیں سکا۔ اس قتل عام کا نتیجہ یہ نکلا کہ گینڈے خوفزدہ ہو گئے اور وکمبا قبیلے کی آبادی سے بہت دور انہوں نے پناہ لی اور جنگل کے اس حصے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں ان کے پرانے حریف ہاتھی صدیوں سے رہتے سہتے چلے آتے تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ گینڈوں کا مزید تعاقب کیا جائے اور انہیں کافی دور دھکیل دیا جائے تاکہ عرصہ دراز تک انسانی بستیوں کا رخ نہ کریں۔ آبادی سے شمال کے رخ کے 25 میل کے فاصلے پر جنگل کے عین بیچوں بیچ
بیچ ہم نے اپنے خیمے نصب کر لیے، کیونکہ ایک طویل مہم ہمارے پیش نظر تھی جس میں گینڈوں کے علاوہ ہاتھیوں اور دوسرے جانوروں سے بھی دو ہاتھ کرنے تھے۔ اس لیے ہم سب آدمی کیل کانٹے سے اچھی طرح لیس تھے اور ہمیں امید تھی کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن تیسرے ہی روز ایک عجیب حادثے سے دوچار ہونا پڑا اور ہمیں محسوس ہوا کہ انسان خواہ اپنی حفاظت کا کیسا ہی انتظام کرے، جنگل میں بالکل درندوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور حفاظت کی کوئی تدبیر وقت پر کام نہیں آتی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ جنگل کے پرندے خدا کی حمد کر رہے تھے۔ نسیم سحر رنگ برنگ کے جنگلی پھولوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ جن لوگوں کو کبھی جنگل میں صبح کا منظر دیکھنے کا اتفاق ہوا وہی جان سکتے ہیں کہ اس وقت فطرت اپنے آپ کو کس طرح بے نقاب کر دیتی ہے اور اس حسن بے پرواہ کے نظارے سے وجدان کی کیسی حیات آفریں فرحت حاصل ہوتی ہے۔ میرے تینوں ملازم خیمے میں پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ میں اور مسٹر ساویج چائے پینے کے بعد ٹہلنے کے لیے جنگل نکل گئے۔ گزشتہ رات خوب زور سے بارش ہوئی تھی اور جگہ جگہ پانی رکا ہوا تھا۔ ہم نے چونکہ چمڑے کے لمبے شکاری جوتے پہن رکھے تھے اس لیے بے خوف ہو کر پانی میں گھس جاتے تھے۔ حسب عادت رائفل میرے کندھے سے لٹک رہی تھی اور مسٹر ساویج خالی ہاتھ تھے۔ دفتن ہم نے ایک مقام پر لمبی گھاس میں سانپ کی پھنکار سنی اور ہم دہشت سے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ یہ موذی سانپ غالباً اسی جانب رینگ رہا تھا جدھر ہم کھڑے تھے۔ چند منٹ بعد ہلتی ہوئی گھاس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ سانپ کدھر ہے۔ دراصل اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا اور دشمن سمجھ کر اب ہمیں ڈسنے کے لیے آ رہا تھا۔ یکا یک سانپ گھاس سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ سانپ کی بجائے ایک لمبا موٹا اژدہا ہمیں دیکھ کر پھنکارے مار رہا تھا۔ اس کا رنگ سبزی مائل زرد تھا اور کھال پر بڑے بڑے چکتے سے پڑے ہوئے تھے۔ مسٹر ساویج کا رنگ ہلدی کے مانند پیلا پڑ گیا اور ایک دم گش کھا کر پانی میں گر گئے۔ میں نے اپنے اوسان بحال کیے اور رائفل کندھے سے اتاری اور اژدہے کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ نشانہ خطا ہو گیا کیونکہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اژدہا اپنی کئی انچ لمبی زبان باہر نکال کر پھنکارا اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے دکھائی دیے۔ اس کی آنکھیں یاقوت کی مانند سرخ تھیں اور ان میں ہیرے کی سی چمک تھی۔ یوں ہی میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جسم میرا بے چان ہو گیا ہے اور اب میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگرچہ یہ کیفیت تھوڑی دیر ہی رہی مگر مجھے احساس ہوا جیسے کئی گھنٹے بیت گئے ہیں۔ اژدہا حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ سرک کر چند فٹ اور آگے آیا۔ اب میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ صرف 3 یا 4 گز کا ہوگا۔ میرے بائیں ہاتھ کدلے پانی میں پڑے ہوئے مسٹر ساویج نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور پانی میں سے اٹھنے کی کوشش کی تو آہٹ سن کر اژدہے کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ بس وہ ایک لمحہ ہم دونوں کی جان بچا گیا۔ فائر کرنے کا اس وقت موقع ہی کہاں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اپنی رائفل اژدہے کے سر پر دے ماری۔ یہ ضرب کارگر ثابت ہوئی اور ہیبت ناک اژدہا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کانپتے کانپتے ہم دونوں اپنے کیمپ کی طرف پلٹے۔ طبیعت سخت مقدر ہو چکی تھی اور ناشتے کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ یکا یک ہم نے جنگل کے اندرونی حصے میں انسانی چیخوں کی مدھم آوازیں سنی اور پھر زمین لرزنے لگی۔ خطرے کے احساس سے میرا دل کانپنے لگا۔ مسٹر ساویج کی رہی سے ہی جان بھی نکل گئی۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کدھر پناہ لیں کہ دفتن 50-60 گینڈوں کا ایک غول ہم سے کوئی 1 فرلانگ دور جھاڑیوں کے عقب میں دوڑتا ہوا نمودار ہوا۔ اس غول کو دیکھ کر یقین کیجیے کہ میرا خون ہی خشک ہو گیا اور وہاں مجھے خیال آیا کہ میرے ملازموں کی خیر نہیں۔ یہ گینڈے ادھر سے ضرور گزرے ہیں اور کچھ عجب نہیں کہ انہوں نے ہمارا کیمپ تباہ کر دیا ہو۔ ہم درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ گینڈے ایک لمبا چکر کاٹ کر آئے اور ہمارے قریب آن کر ٹھہر گئے۔ اب ہم بالکل ان کے رحم و کرم پر تھے۔ ان کی تعداد میرے اندازے کے مطابق 60 سے کسی طرح کم نہ تھی۔ یہ سب کے سب نر گینڈے تھے۔ ان پر مستی کا عالم طاری تھا۔ میرے پاس ایک رائفل تھی اور ظاہر ہے کہ ایک رائفل سے ان 60 گینڈوں کو بیک وقت مارا نہیں جا سکتا تھا۔ بدقسمتی سے ہم جن درختوں کے پیچھے چھپے کھڑے تھے ان کی اونچائی بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ یہ نہایت کمزور درخت تھے جو گینڈے کی ایک ہی ٹکر سے گر جاتے۔ اس وقت میں نے خدا کو سچے دل سے یاد کیا اور عہد کیا اگر اس مرتبہ جان بچ گئی تو آئندہ گینڈے کے شکار سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں گا۔ گینڈوں نے اب تک ہماری بو نہیں پائی تھی اور وہ ہمارے قریب ہی ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور ان کی آپس میں دینگا مشتی جاری تھی۔ وہ ایک لمحہ ہم پر صدیوں کے عذاب کی مانند گزر رہا تھا۔ مسٹر ساویج کا چہرہ فرط خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور اس کی ٹانگیں تھر تھرا رہی تھیں۔ میری کیفیت یہ نہ تھی تاہم موت کو اتنے قریب
قریب آ کر کوئی شخص اپنے حواس پر قرار نہیں رکھ سکتا۔ میرا بدن بھی پسینے سے تر تھا۔ ہم دونوں درختوں کے ساتھ چمٹے ہوئے بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد گینڈوں کا سردار اچانک ایک جانب بھاگ نکلا اور پھر سب کے سب دوڑتے ہوئے اس کے تعاقب میں چلے گئے۔ تب ہماری جان میں جان آئی۔ افتاؤں خزاں اپنے کیمپ میں پہنچے تو وہاں ہوشربا منظر دکھائی دیا۔ ہمارا خیمہ الٹا ہوا تھا اور ہر شے تہس نہس ہو چکی تھی۔ 2 ملازم تو غائب تھے اور سب سے چھوٹے لڑکے کی لاش کچلی ہوئی خیمے کے قریب پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بے خبر سو رہا تھا کہ گینڈوں کے پیروں تلے کچلا گیا۔ اس کی لاش کیما بن گئی تھی اور کوئی ہڈی سلامت نہ تھی۔ یہ حادثہ کم از کم میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں اسی روز میں خوص پہنچا اور بصد حسرت و یاس اپنا استعفیٰ کمشنر صاحب کے سامنے رکھ دیا اور ان کے احتجاج کے باوجود اپنا بوریا بسترا باندھا اور اسی روز نیروبی پہنچ کر دم لیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے پھر کبھی گینڈے پر گولی نہیں چلائی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔